فتوحات شیخ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ تصوف پر شاید اس سے خوبصورت کتاب نہ اس سے پہلے لکھی گئی اور نہ اس کے بعد شاید لکھی جائے گی. اور فتوحات اور آپ کی دیگر کتابوں کا خلاصہ فصوص الحکم ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اہل علم کو ان کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے. تو الباب السابع والسبعون و100 فی معرفتی مقام المعرفہ، تو یہ شیخ اکبر نے معاملات کے تحت 177واں باب اپنی کتاب میں رقم کیا ہے، اور باب کا عنوان ہے معرفت مقام المعرفہ. اور عجیب و غریب اسرار و رموز آپ نے اس کتاب کے اندر بیان فرمائے ہیں. تو یہاں پر آپ نے ایک مقام پر کچھ باتیں رقم کی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے میں کچھ آپ کی تعلیمات، کچھ آپ کی نصیحتیں میں بیان کروں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور حقیقی معنی میں ہم اس دنیا سے جب کوچ کر جائیں گے تو اس وقت یہ بات معلوم ہوگی کہ حقیقت کیا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ بیماریاں 3 طرح کی ہیں: علل العقول، علل الاجسام اور علل النفوس. کہتے ہیں جو علل العقول ہیں وہ معروفہ ہیں، سب کو معلوم ہے کہ عقل کے کون کون سے امراض انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں. کبھی انسان کوئی بہت بڑی منطقی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، کبھی انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، کبھی انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے. تو بہت سے امراض ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی انٹلیکٹ، عقل کے ساتھ ہے. فرماتے ہیں وعلل الاجسام معروفہ، اور جو اس جسم کی بیماریاں ہیں وہ بھی معروف ہیں. وادویۃ علل الاجسام موقوفۃ علی الاطباء، اور اس جسم کی بیماریوں کی ادویہ، اس کی میڈیکیشن وہ موقوف ہے اطباء پر، کہ ڈاکٹر، حکیم، طبیب آپ کو کیا نقل کر کے دے گا. فرماتے ہیں وَأَدْوِيَةُ عِلَلِ الْعُقُولِ اتخاذ الخلوات بالمیزان الطبیعی، ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ آپ تنہائی اختیار کر لیں. وَإِزَالَةُ التَّفَكُّرِ فِيهَا، اور انسان جس بات کی وجہ سے پریشان ہے تو بھئی اس چیز کو اپنے آپ سے زائل کرنے کی کوشش کریں، اس میں غور و فکر نہ کریں، اپنے دھیان کو وہاں سے ہٹائیں. وَمُدَاوَمَةُ الذِّكْر، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مداومت اختیار کر لیں. تو جب آپ اس چیز میں غور و فکر سے خود کو بچائیں گے، تنہائی اختیار کریں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے اور اس کے سوا کسی اور چیز میں مشغول نہ ہوں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذہنی جو امراض ہیں ان سے نجات عطا فرمائے گا. تو کبھی اس پہ تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ اگر آپ ڈپریشن یا انگزائٹی یا ایسے ذہنی امراض کے جس میں انسان نفسیاتی طور پر خود کو بیمار محسوس کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ کبھی تنہائی اختیار کیا کریں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت بھی ہے، کانا طویل الصمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بہت طویل خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے. تو شیخ کہتے ہیں کہ اب یہ جو علل النفوس ہیں یہ 3 قسموں کے ہیں، اور اسی پر آپ کو بات کرنی ہے. کیونکہ جو علل العقول ہیں، فرماتے ہیں اس کا علاج تو تنہائی ہے، اس کا علاج تو مداومت الذکر ہے، اس کا علاج تو یہ ہے کہ آپ اس میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیں. ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی سے آپ بتدریج باہر آ جائیں گے. اور علل الاجسام کی ادویہ وہ تو اطباء آپ کو تجویز کرتے ہیں،
تو فرماتے ہیں کہ جو علل النفوس ہیں وہی ثلاثۃ امراض، فرماتے ہیں کہ یہ 3 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، مرض فی الاقوال ومرض فی الافعال ومرض فی الاحوال۔ مرض فی الاقوال، مرض فی الافعال اور مرض فی الاحوال۔ کہتے ہیں وَأَمَّا مَرَضُ الْاعْتِقَادَاتِ فَهُوَ مَرَضُ الْعُقُولِ، کہتے ہیں کہ یہ جو بعض اوقات کچھ لوگوں کو عقیدے کی بیماری لاحق ہو جاتی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا استدلال بنیادی طور پر قرآن مجید سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بعض اوقات جو عقیدے کا مرض انسان کو لاحق ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق بھی دراصل انسان کی عقول کے ساتھ ہی ہے۔ اب عقول شیخ کے نزدیک کیا ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم اس کا ماضی میں ذکر کر چکے ہیں، تو آج کہتے ہیں کہ ہم اس بحث میں ہم بات بیان کریں گے کہ امراض الاقوال کیا ہیں۔ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں ان اقوال میں ہم کن کن بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ اتنی باریک باتیں ہیں کہ شیخ اکبر کی ہی نگاہ ان امراض تک پہنچ سکتی ہے۔ فرماتے ہیں فَمِنْهَا التزام قول الحق وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْأَمْرَاضِ، کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بیماری جو انسان کو امراض الاقوال میں لاحق ہو جاتی ہے اور جس کا انسان کو احساس نہیں ہو پاتا، یعنی یہ کیونکہ شیخ کا عنوان تصوف ہے، فلسفہ تصوف ہے، روحانیت ہے، تو لہٰذا یہ نہیں بتا رہے کہ امراض الاقوال سے مراد یہ ہے کہ توتلا پن آ جاتا ہے، زبان میں لکنت آ جاتی، وہ یہ بیان نہیں کر رہے، وہ اس کے روحانی پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں اور ان باتوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جس پر عام انسان کی توجہ نہیں جاتی۔ اور عام طور پر یہ مرض ان لوگوں کو لاحق ہوتا ہے جو اہل علم ہوتے ہیں۔ یہ شیخ نے ذکر کیا ہے اس میں کہ جو تھوڑا بہت علم حاصل کر لیتے ہیں، دین کے بارے میں کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں، یا قرآن کا ترجمہ انہوں نے پڑھ لیا ہے، یا حدیث کی کوئی کتاب ہے جس سے وہ درس دیتے ہیں، اور ان کو اللہ نے توفیق دے دی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلا مرض یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر یہ لازم کر لیتا ہے کہ وہ قول حق کہے گا، اور فرماتے ہیں یہ من اکبر الامراض، کہتے ہیں یہ اکبر امراض میں سے ہے۔ فرماتے ہیں دواؤہ معرفت المواطن التي ينبغي ان يصرفه فيها۔ اب آپ غور کیجئے، پھر آگے خود کہتے ہیں فإن الغیبۃ حق، غیبت کرنا حق ہے۔ آپ اگر کسی کے عیب پر اگر آپ مطلع ہو گئے اور ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص کا فلاں عیب ہے اور ہم وہ عیب زبان سے بیان کر رہے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہے نا، تو شیطان ہمیں کہاں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں حق بیان کر رہا ہوں۔ میں نے اگر کسی کی چغلی کی ہے تو میں حق بیان کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو قول حق کو لازم پکڑ لینے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اس کی دوا یہ ہے کہ ان مقامات کو جانا جائے جہاں حق بات کو لازم پکڑ لینا مناسب ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ حق بات کہاں کرنی ہے، اور ہم ہمیشہ یہ جو حق بات کہتے ہیں نا، یہ دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ جو واصف علی واصف کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہمیشہ جو سچ گوئی ہے وہ دوسروں کے بارے میں پسند ہے، اپنے بارے میں ہمیں سچ گوئی پسند نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فَمِنْهَا التزام قول الحق وهو من اکبر الامراض دواؤه معرفت المواطن التي ينبغي ان يصرفه فيها۔ تو ان مقامات کا جاننا ضروری ہے کہ کس مقام پر حق بات کو لازم پکڑنا ہے اور کہاں سکوت اختیار کرنا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْغِيبَةَ حَقٌّ،
غیبت حق ہے لیکن اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، آگے کیا ہے؟ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ تو بظاہر آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ تو فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ایسا ذکر کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس بات کو ناپسند کرتا۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عیب تو اس میں موجود تھا، تو فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب اس میں موجود نہ ہو تو وہ بہتان کہلاتا۔ تو فرماتے ہیں وَالنَّمِیمَةُ حَقٌّ، اور چغلی کرنا بھی ایک بظاہر سچ بات ہے۔ آپ کسی کے بارے میں اگر کوئی چغلی کھا رہے ہیں تو وہ بظاہر تو ایک سچی بات آپ نے کہی، جھوٹ تو نہیں کہا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَا يَفْعَلُهُ الرَّجُلُ مَعَ أَهْلِهِ فِي فِرَاشِهِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهَا فَيَقُولُ فِي ذَلِكَ حَقًّا، اسی طرح انسان کا اپنے اہل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو تعلق قائم ہوتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص باہر نکل کر یہ بتائے کہ میری بیوی ایسی ہے اور میری بیوی ویسی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْقَوْلُ مِنَ الْكَبَائِرِ، اور یہ بات کہ انسان اپنے اہل و عیال کی راز کی باتیں کسی اور سے کہہ دے، اگرچہ یہ سچ ہے لیکن فرماتے ہیں کہ یہ من الکبائر ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح وَالنَّصِیحَةُ فِی الْمَلَأِ بِالْحَقِّ، آپ کسی کو سچی نصیحت سب کے سامنے کر رہے ہیں، بالکل سچ کہا آپ نے، بالکل حق کہہ رہے ہیں، لیکن وہ نصیحت سب کے سامنے کی جا رہی، وَهُوَ فَضِیحَةٌ، لیکن وہ نصیحت اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ شرم کا باعث بن جائے گی، وہ شرمندہ ہوگا۔ یعنی اگر میرے سامنے کسی کا کوئی عیب آ جائے یا کسی کے سامنے میرا کوئی عیب آ جائے اور ہم بھرے مجمع میں کسی کے بارے میں وہ نصیحت سب لوگوں کے سامنے اسے وہ نصیحت کریں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان کبھی توجہ سے پڑھا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، آگے کیا ہے جی؟ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اب ظاہر ہے وہاں کوئی نوجوان ہوگا، اس نے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، لیکن نیت کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنا نہیں، بلکہ اس لیے کہ کیونکہ یہ لڑکی بھی ہجرت کر کے جا رہی ہے تو میں وہاں پہنچ کے، اسلامی ملک ہوگا وہاں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے سامنے اس کا نام لے کر وہ نصیحت نہیں فرمائی، بلکہ ایک عمومی نصیحت فرماتی۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو غیبت کرنا ایک سچی بات ہے لیکن اللہ نے منع کر دیا، چغلی سچی بات ہے، اللہ نے منع کر دیا۔ اسی طرح اپنے اہل کی باتیں باہر کرنا، یہ راز ہے، سچی بات ہے لیکن گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اسی طرح ایک عام جماعت میں کسی کو نصیحت کر دینا، فرماتے ہیں یہ شرمندگی کا باعث، اور پھر فرماتے ہیں وَلَا تَقَعُوا إِلَّا مِنَ الْجُهَلَاءِ وَأَصْحَابِ الْأَغْرَاضِ لِأَنَّ الْفَائِدَةَ الْمَطْلُوبَةَ مِنَ النَّصِیحَةِ حصول المنفعات وثبوت الود۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اس نصیحت کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ اس نصیحت کے ذریعے آپ کسی انسان کو برائی سے اچھائی کی طرف لے آتے ہیں، اس کی منفعت کا حصول دراصل مقصود ہوتا ہے، اور اس لیے کہ جب آپ کسی کا اچھا چاہیں گے تو اس شخص کے دل میں آپ کی
मोहब्बत पैदा होगी। जबलतिल क़ुलूबु अला हुब्बि मन अहसना इलैहा व अला बुग़्दि मन असाअ इलैहा। हदीस में है कि इंसान फितरी तौर पर उसकी तरफ माइल होता है जो इंसान के साथ एहसान करता है, और फितरी तौर पर इंसान के दिल में उसका बुग़्ज़ पैदा हो जाता है जो उसके साथ बुरा रवैया अख्तियार करता है। तो फरमाते हैं कि ये काम तो उन्हीं लोगों से होता है जो जाहिल होते हैं, जो लोगों की तहक़ीर और तज़लील में अपनी इज़्ज़त चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? कोई गर्ज़ है, कोई मकसद है। तो फरमाते हैं कि इस सूरत में न तो नसीहत कबूल की जाएगी व अथमर अदावतन, बल्कि इससे दुश्मनी पैदा हो जाएगी कि वो शख्स कहेगा कि अच्छा इसने सबके सामने मुझे बदनाम कर दिया। और एक हदीस में तो यहाँ तक हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमा दिया, मन अय्यरा अखाहु बिज़म्बिन लम यमुत हत्ता यामलहु। अगर कोई अपने भाई को किसी गुनाह पर शर्मसार करे, बाज़ रिवायात में है कि उस गुनाह पर शर्मसार करे जिस गुनाह से वो तौबा कर चुका हो, तो फरमाया ये शर्मसार करने वाला उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक खुद उस गुनाह में मुलव्विस ना हो जाए। तो बहुत एहतियात हमें करनी चाहिए। तो फरमाते हैं कि देखो ये भी बज़ाहिर हक़ है, लेकिन ये एक ऐसा हक़ है कि जो इंसान को करने से, अदा करने से मना किया गया।